بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اوور تھنکنگ سے کیسے رکا جائے؟ محترم ویورز، میرے دینی بھائیوں بہنوں، کیا آپ کبھی سوچ سوچ کر تھک گئے ہیں؟ آپ کا دماغ بوجھل ہو گیا ہے، دل بوجھل ہو گیا ہے اور ہر وقت بس منفی خیالات، نیگیٹو تھنکنگ دماغ میں چل رہی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کسی بھی اسلامی چینل سے آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں تاکہ ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھ آئے اور جو ٹاپک ہے، جو بات اسلام ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کو نیگیٹو تھنکنگ سے کمزور کر رہے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اسلام کس طرح سے اپنے خیالات کو صحیح طریقے سے قابو میں بنا سکتے ہیں۔ اسلام میں سوچتے رہنا اور سوچتے ہی رہنا، اس مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ تسلیم کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں اور بہت ساری سچویشنز ایسی کریٹ ہوتی رہتی ہیں آئے دن کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان ہونا ایک انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ اوور تھنکنگ انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل سے اوور تھنکنگ کا علاج عین ممکن ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کو سکون دیتا ہے۔ قرآن کی آیات تلاوت کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنے سے بھی دماغ کو بہت سکون ملتا ہے۔ اوور تھنکنگ کو روکنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کو مضبوط کیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے۔ قرآن پاک تو اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کے لیے ہر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الطلاق آیت نمبر 2-3 میں، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جب ہم اپنے مسائل اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل خود ان کو حل کرنے کی، اس میں خود سارا کچھ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ ہمیشہ راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ دوسری آیت جہاں اللہ نے ہدایت دی ہے، سورۃ الطور کی آیت نمبر 48 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کرو۔ دیکھو کہ کتنی پیاری آیت ہے کہ تم صبر سے اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو۔ ہمارا ہر کام جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کرو، بے شک تم ہماری نگرانی میں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کہاں تک صبر کر رکھا ہے اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت سے بھی ہمیں صبر اور اللہ پر توکل کی تعلیم بھی ملتی ہے، اور ہر دفعہ جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری ہر صورتحال سے واقف ہے۔ اللہ ہمارے دل میں آنے والے ایک ایک خیال سے، ایک ایک اٹھنے والی لہر سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ سورہ الملک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الا یعلم من خلق، کہ جس نے بنایا ہے وہی نہ جانے۔ الا یعلم من خلق، کہ جس نے یہ دل بنایا ہے تو کیا وہی نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اور اسی نے ہمیں صبر اور یقین سے کام لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے خیالات کو اللہ کی طرف موڑ دیں تو دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا، اور دماغ پر بنا ہوا ایک بہت زیادہ بوجھ، بہت زیادہ پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ اور اپنے رب کا ذکر کیا کرو اپنے دل میں گھبراہٹ اور خوف کے بغیر، صبح اور شام۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ یہ ذکر ہمارے دماغ اور دل کو سکون دینے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے اوور تھنکنگ کا علاج اللہ کی طرف رجوع کرنا، ذکر اذکار کرنا
اور قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا، ہر فکر کو اللہ کے حوالے کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، یہی دراصل راہ نجات ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ہماری زیادہ فکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں، جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو، اور اگر ٹھیک ہو تو ابھی اس کا وقت نہ آیا ہو، اور جب وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں سے نواز دے گا جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ اوور تھنکنگ، بہت زیادہ سوچتے رہنا، وہ انسان کو پریشان کرتا ہے اور انسان کے لیے بہت ساری بیماریوں کا موجب بھی بنتا ہے، گھر میں ڈپریشن کا موجب بھی بنتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کس چیز سے؟ صبر سے اور صلاۃ یعنی نماز سے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ 2 نفل نماز پڑھ لیں اللہ کے آگے، یعنی حاجات نفل پڑھ لیں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب دعا کے ذریعے آپ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اپنے دکھ، جیسے ہم دوستوں کو بیٹھ کر اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، کاروبار میں یہ مسئلہ ہو گیا، گھر میں یہ چپلش ہو گئی، تو ایسی باتیں ہم اللہ سے اگر کریں، ایک تو وہ غیبت نہیں ہوگی، نمبر 2 کہ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اللہ ہمارے دل کو سکون کی طرف پھیر دے گا، اور ہمیں لگے گا کہ ہمارا یہ بوجھ بہت حد تک کام ہو گیا ہے اور ہم ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ آپ اللہ سے گفتگو کریں، بالکل ایسے جیسے آپ اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں سنائیں، جس طرح دوست احباب کو اپنی باتیں سناتے ہیں۔ وہ پریشانیاں جو ہم دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اور وہ لوگ ان پریشانیوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں، انسان شش و پنج میں ہی پڑا رہتا ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ جب آپ اللہ سے یہ چیزیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں بتائیں گے، تو پھر اللہ اس کا حل بھی آپ کو بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار بھی ہوگا۔ اللہ تو ہے ہی مددگار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تو بہترین مدد کرنے والا، بہترین مددگار، بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی شان ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، اور اللہ ہم سب کی دعائیں سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے بہت زیادہ اوور تھنکنگ سے پرہیز کیجیے۔